पेट कम करने का या मोटापा कम करने का कोई नुस्खा है तो वो बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। मोहम्मद जुबैर जद्दा से। ओ भाई, ये तो डॉक्टरों से और हकीमों से पूछें कि मोटापा कैसे कम किया जाएगा। मैंने डॉक्टर और हकीमों ही के से जो बातें सुनी है उसका कुछ खुलासा आपके सामने पेश कर देता हूं। ये तो शरई मसला नहीं है, तो मेडिकल साइंस का मसला है। आपने मुझसे पूछ लिया तो अपने तजर्बे शेयर कर देता हूं, लेकिन वो तजर्बे आप उस पर अमल करने से पहले किसी डॉक्टर या अच्छे हकीम से राब्ता कीजिएगा। तो ऐसा ना हो मैं नीम हकीम खतरा जान बन के आपको जितना है उससे भी जाएं आप, ऐसा ना हो डबल ही हो जाए आप और ज्यादा। तो जो तजर्बे हैं, जो डॉक्टरों और हकीमों से जो चीजें सुनी हैं वो बता देता हूं। पहली बात तो ये कि ये देखें कि ये मोटापा है, ये आपका बाय बर्थ है, यानी ये मांस है या फैट है। बाज लोग कुदरती तौर पर मोटे होते हैं, उनमें गोश्त ज्यादा होता है। तो जो कुदरती तौर पर मोटा है वो क्यों अपने आप को कम करेगा? वो तो उसका तो मांस ही कम हो जाएगा, वो तो कमजोर हो जाएगा बेचारा। अब एक बच्चा पैदा ही इतने सारे पाउंड का हुआ वो, और वैसे ही उसके अंदर वो नेचुरल मोटा हो, जैसे होते हैं हर एक को अल्लाह ने एक जैसी शक्ल सूरत थोड़ी दी है, ना एक जैसा वजन दिया है। अब आप ऐसे ही है जैसे एक आदमी का है मैं इतने फुट लंबा हूं तो मैं छोटा कैसे होऊंगा? तो भाई आपको अल्लाह ने पैदा ही लंबा किया है, तो आप अपने आप को कटवाए बगैर थोड़ी छोटे हो सकते हैं, या तो घिसवाना पड़ेगा रेगमाल से अपने आप को। तो ऐसे ही बात, जैसे कुछ लंबे पैदा होते हैं, कुछ छोटे पैदा होते हैं, कुछ खूबसूरत होते हैं, कुछ बदसूरत होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं। तो ऐसे ही बाई नेचर कुछ लोग मोटे होते हैं। तो ये वाला मोटापा बुरा नहीं है, ये आपकी इस बॉडी का स्ट्रक्चर ही अल्लाह ने ऐसा बनाया, तो ये ठीक है, बिल्कुल हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। बेशक आप 150 किलो के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाय नेचर। ये डॉक्टर आपको मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लिख के दे देंगे, उससे पता चल जाएगा आप में फैट कितना है, मांस कितना है। तो अगर मांस ही ज्यादा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको कम करेंगे तो इसका मतलब आप खुद ही कम हो रहे हैं, यानी इसका जैसे कोई लंबे आदमी को अगर छोटा करेंगे तो उस आदमी ही को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बाय नेचर अगर आप मोटे हैं, बाय नेचर का मतलब कोई बीमारी नहीं है, तो फिर अगर आप कम होंगे तो इसका मतलब आप खुद ही कम हो रहे हैं, यानी पूरे आप ही गायब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा मोटापा वो होता है जो फैट की वजह से होता है, जो आजकल मार्केट में चल ये रहा है। क्या इसी तरह याद रखें, पेट भी बाज लोगों का जो निकला हुआ होता है वो फैट की वजह से नहीं होता, वो बाय नेचर होता है। बाज बच्चे पैदा होते हैं उनका पेट बड़ा होता है, तो उस पेट को कम करेंगे तो बच्चे को ही कम कर रहे हैं गोया कि आप, ये नुकसानदेह है। तो ये डॉक्टर या हकीम से पूछ लें, ज्यादातर तो इसमें जाहिर टेस्ट डॉक्टर करके बता देते हैं कि ये बच्चे का पेट ही बड़ा है, ये कुदरती बड़ा है, तो उसको नहीं कम कर सकते। उसका तो ये कि आते वाते निकालनी पड़ेंगी अंदर से काट पीट के, तो जाहिर है वो नहीं हो सकता, तो वो ऐसे ही रहने दें। कुछ लोगों के पेट कुदरत ने बड़े बनाए हैं, कुछ के छोटे बनाए हैं, तो वो वैसे ही रहने दें उसको। तो ये दो चीजें कंफर्म करने के बाद ये देखें कि अगर ये मोटापा फैट की वजह से है, चर्बी की वजह से है, तो फिर इसको यकीनन कम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी आफत है, बल्कि क़यामत है। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईदें हैं ऐसे मोटापे पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही है बुखारी की हदीस है, कि सबसे बेहतर मेरा जमाना, फिर उसके बाद वाला जमाना, और फिर उसके बाद वाला, और उसके बाद आपने फरमाया झूठ फैल जाएगा और मोटापा भी फैल जाएगा। इसका मतलब मोटापे को इस्लाम में पसंद नहीं किया गया। ये वो वाला मोटापा है जो खा खा के पैदा हुआ हो, वो उस मोटापे की बात हो रही है। तो ये वाला मोटापा अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इंसान की सेहत के लिए भी तबाही है। तो पहले से आप चेक करवा दें, डॉक्टर से राब्ता करें, वो आपको बता देंगे ये अच्छा वाला मोटापा है या गंदा वाला मोटापा है, ठीक है ना, यानी चर्बी की वजह से या किसी और वजह से। अगर चर्बी वाला मोटापा है तो भाई इसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है आप जॉगिंग करें सुबह सुबह उठ के। आप कह सकते हैं कि हमसे तो चला नहीं जाता, मोटापे की वजह से भागेगा कौन? तो जितना भागा जा रहा है उतना भागें। मैं लोगों से कहता हूं ना, जो जिम नहीं जाते या वेट नहीं उठाया जाता, मैं कहता हूं यार आप से, वो कहते हैं हमसे उठता ही नहीं है वेट। मैं कहता हूं यार एक तिनके के दोनों तरफ बटन लगाओ, एक तिनका लो, इधर भी कमीज का बटन यहां भी लगाओ, एक यहां भी लगाओ, उठाना शुरू करो। तो कहते हैं यार मुफ्ती साहब ये क्या मजाक है? मैं कहता हूं ये उठा लो। ये कह रहे हैं ये क्यों नहीं उठा लेंगे? मैंने कहा यहां से शुरू करो, इसका मतलब वेट उठा सकते हो आप, तो थोड़ा वेट उठाओ ना, फिर 2 बटन कर देना, 10 बटन, जितना उठा सकते हो उतना तो उठाओ भाई। 1 किलो उठा सकते हो, 1 किलो वेट उठाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता 2 किलो की ताकत अल्लाह पैदा कर देगा। ये तो बटन तो एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए कि जितना हो सकता है उतना तो करें। तो आप जो मोटे हजरात हैं भाई, उनको जॉगिंग करनी पड़ेगी। पहले तेज चलें, तेज चलने की आदत डालें, स्पीड के साथ चलें। ये जो पार्कों में जिस तरह से लोग सुबह सुबह चल रहे हैं, ये चलना बेकार चलना है, इससे कुछ भी नहीं होगा। गपशप लगाते हुए जा रहे होते हैं और कोई स्पीड होती नहीं है उनकी। तो स्पीड के साथ चलें और बातें ना करें उस दौरान। जितना तेज चल सकते हैं और जितनी देर तक चल सकते हैं चलें, सांस फूल जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता लाशऊरी तौर पर आपका स्टेमिना बढ़ना शुरू होगा। और जब चलने के आदी हो जाएं तो फिर उसके बाद हल्की हल्की जॉगिंग शुरू करें, हल्की हल्की। देखें कितना दौड़ सकता हूं, जितना दौड़ा जा रहा है उतना दौड़ लें।
تو پھر نوٹ کر لیں بھائی آج میں اتنے منٹ دوڑا، جاگنگ کی ہے میں نے، اگلے دن کیا کریں، ایک ہفتے تک اتنے ہی منٹ تک، دیکھیں گے ایک ہفتے بعد آپ کا اسٹیمنا بڑھ چکا ہوگا، پھر 1 منٹ اور بڑھا دیں، پھر 1 منٹ اور بڑھا دیں، پھر ایک دن آئے گا آپ آدھا گھنٹہ بھاگیں گے، پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ یعنی بڑے آرام سے 35-40 منٹ تک بھاگ سکیں گے انشاءاللہ، اور ایک دن آئے گا آپ ایسا بھاگیں گے کہ اگر آپ کے جتنے قرض، جن لوگوں سے آپ نے قرضے لیے ہوئے آپ وہ بھی نہیں آپ کو پکڑ سکیں گے، ایسا آپ انشاءاللہ بھاگیں گے۔ تو ویسے اللہ ایسے بھاگنے سے بچائے، تو ایک تو یہ کریں آپ، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جاگنگ جو صبح کی جاگنگ ہے اس سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، ورزش نہیں ہے، میٹابولزم بہت اچھا ہو جاتا ہے انسان کے۔ ہمارا میٹابولزم ہے نا جو ہم کھاتے ہیں، تو بعض لوگ دیکھیں بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی موٹے نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتا ہے، ان کی باڈی کا یعنی سسٹم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے وہ یعنی دیکھنے میں لگ رہا ہے کچھ نہیں کر رہے مگر وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے، سب چیزیں حرکت میں ہوتی ہیں۔ تو آپ جب بھاگیں گے تو حرکت میں آئیں گے، اور آپ نے سنا ہوگا حرکت میں برکت ہے۔ دوسرا، کھانے پہ کنٹرول میں یہ کرنا ہے کہ 3 چیزیں دنیا چھوڑنے سے پہلے 3 چیزیں چھوڑنی تو نہیں ہے، کم کر دینی ہے، روٹی، چاول، آلو، اور یہ جو تیل کی چکنائی آج کل تیل ڈال کے کھا رہے ہیں، یہ 4 چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں، کم کریں، ختم نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ فروٹ کھائیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، گوشت کھائیں، آپ دودھ پیئیں، جو ہے وہ انڈے منڈے کھائیں، پھوڑیں، تو یہ سب چیزیں آپ کھائیں گے۔ اور روٹی چاول، جس آدمی کو وزن کم کرنا ہے اس کو دنیا چھوڑنے سے پہلے روٹی چاول چھوڑنا پڑے گا، یعنی چھوڑنے سے مراد کم کرنا، چھوڑنا تو ٹھیک نہیں ہے، کم کرنا پڑے گا، اس کی مقدار کم کریں، اور کم بھی آہستہ آہستہ۔ آپ معذرت کے ساتھ اگر صبح 4 پراٹھے کھا رہے ہیں تو بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے، انشاءاللہ نہیں کھائیں گے لیکن بہت سے کھا رہے ہوتے ہیں، تو 4 کو 3 پہ لے کر آئیں، اور ایک دم سے نہ چھوڑیں، نہ ایک دم سے بہت کم کریں، 4 پراٹھے کو آپ 3 پر لے کر آئیں، تو جب اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر 2 پہ آئیں، جب اس کی عادت ہو جائے گی تو 1 پہ آئیں، اور جب اس کی بھی عادت ہو جائے گی تو پراٹھا صرف صبح آدھا ہی کھایا کریں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح یعنی روٹی کو کم کریں اور چاول کو، آلو تو ہمارے یہاں اتنے نہیں کھائے جاتے، یہ 2 چیزیں جو ہے نا ویٹ بہت بڑھاتی ہیں کیونکہ ان میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اور اس کی سیلیڈ وغیرہ بڑھا دیں اپنی خوراک میں، کھانے سے پہلے سیلیڈ کھایا کریں خوب اچھی طرح، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھوک بھی کم ہو جاتی ہے، انسان کھاتا بھی کم ہے، اور جو سیلیڈ ہم کھاتے ہیں وہ ویسے ہی ویٹ کو ختم کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کچھ دن آپ کو ٹینشن ہوگی، اس کے بعد آپ کو اتنا مزہ آئے گا جب آپ کا وزن کم ہو جائے گا نا، اور آپ کو محسوس ہوگا میں دوبارہ سے جوان ہو گیا ہوں، اور بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے کسی ریلیٹیو نے جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے بھاری بھرکم ہوا کرتے تھے، تو کھاتے پیتے رہتے تھے ہر وقت، یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ بالکل چھوڑ دیں، بیکری کا سامان بالکل چھوڑ دیں، تو بڑے بھاری بھرکم ہوتے تھے، تو انہیں کسی کمپنی میں جاب کی آفر آئی مینیجر کے لیے، تو ان کے والد نے اپنے اس بیٹے کو جو موٹا ہو گیا تھا کھا کے، اس کو تانا دیا کہ کم بخت تو اپنے منہ پہ تو کنٹرول کر نہیں سکتا، تو درجنوں ملازمین پہ کہاں سے کنٹرول کرے گا، تو یہ بات دل پہ لے گئے، انہوں نے وہی ایکسرسائز، جاگنگ واگنگ شروع کی اور ڈائٹ پہ توجہ دی، تو اتنا اپنے آپ پہ قابو پیا کہ ماشاءاللہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے نا۔ اور پھر جب ان کی صحت اتنی اچھی ہوئی کہ چشمہ اتر گیا، آپ کو پتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ نہیں اترتا لگنے کے بعد، لیکن ان کا چشمہ اتر گیا، ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ نے شوگر کو 10 سال آگے دھکیل دیا ہے، 10-20 سال آگے دھکیل دیا، کیونکہ یہ جو ان کے ٹیسٹ آئے تھے اس میں بس ان کو شوگر کا حملہ ہونے ہی والا تھا ان کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی موٹاپا تو بہت ہی خطرناک چیز ہے، کینسر، ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا، کینسر کے اسپیشلسٹ نے، کہ کینسر کے جتنے پیشنٹ آتے ہیں اکثر ان پیشنٹ کی ہسٹری میں جب آپ غور کریں تو موٹاپا ہی ہوتا ہے، تو بہت ساری بیماریاں اس سے، تو منہ پہ بھی کنٹرول کریں اور تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، لیکن چلو ہو گیا۔ اچھا ایک اور بات ہے، بیری کا شہد جو ہے صبح نہار منہ گرم پانی میں آپ اگر قہوہ بنا کے پیئیں گے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، بہت تیزی سے پیٹ کی چربی، یعنی مشاہدہ یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا تھا وہ یہ تھوڑا گرم پانی میں جب بیری کا شہد ڈال کے پیتے ہیں تو بیری کے شہد میں حکیم لوگ کہتے ہیں کہ فیٹ ختم کرنے کی کچھ کیمیکل قدرتی طور پر ہوتے ہیں، سدرا شہد جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے بھی بڑی جلدی پیٹ جو ہے توند کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگ حماقتیں کرتے ہیں، سرکہ پینا شروع کر دیتے ہیں نہار منہ، کچھ یہ کرتے ہیں کہ خالی پیٹ لیمن کا قہوہ پینا شروع کر دیتے ہیں، تو سرکے سے یا لیمن کا قہوہ پینے سے بہت تیزی سے پیٹ تو کم ہوتا ہے لیکن وہ پیٹ کی واٹ لگ جاتی ہے اس سے، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمارے پیٹ جو ہے نا اس میں جو تولیے کی طرح دیوار ہوتی ہے، جب آپ سرکہ پیئیں گے یا لیمن کو گرم پانی میں ڈال کے تو ان دیواروں کو بہت شدید نقصان ہوتا ہے، یعنی پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس لیے لیمن کو گرم پانی میں نہار منہ پینے کی حماقت نہ کریں، اور اسی طرح سرکہ ورکہ پینے کی جو نہار منہ خالی پیٹ پی رہے ہوتے ہیں یہ بھی شدید نقصان دہ ہے۔ ڈیوٹی کی وجہ سے اور تھکن کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو کیا ہم ڈیوٹی کے بعد ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جناب،
یہ اللہ نے جو 5 نمازیں 5 ٹائموں میں فرض کی ہیں، یہ اس لیے تھوڑی کی ہے کہ رات کو آپ اکٹھی 5 نمازیں پڑھ لیں، تو ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنی پڑے گی۔ نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ تو اگر ڈیوٹی کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی گنجائش ہوتی نا تو اللہ میدان جنگ میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت دے دیتا۔ اللہ نے میدان جنگ میں نہیں قضا کرنے دی، طریقہ بدل دیا۔ سفر میں اللہ نے 4 کی 2 کر دی، ان قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی صورت میں۔ کیا عورت پیروں میں مہندی لگا سکتی ہے؟ جی لگا سکتی ہے۔ جاوید سیفی فیصل آباد سے، ہم نے اگر کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس کے رشتہ دار بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو کیا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا لوگ اس کی نماز جنازہ کا بائیکاٹ کیا کرتے تھے، یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، یہ ہندوستان میں رواج تھا اور بھی دنیا میں رواج ہوگا۔ تو وجہ اس کی ہے کہ کبیرہ گناہ ہے نماز قضا کر دینا اور پھر پڑھنا ہی نہیں، کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہ گیا ہو بندہ، تو اس کے تو ایمان میں شبہ ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ بیماری اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ بہت زیادہ لوگ اب بے نمازی ہو گئے ہیں، تو اگر نماز جنازہ کا بائیکاٹ کیا جائے پھر تو بہت چند لوگ ہی ہوں گے جن کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ تشدیداً علماء اس طرح کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں، لیکن اب یہ حکم نہیں ہے۔ بہرحال ہے مسلمان، کلمہ گو ہے، تو چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، بہرحال اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اچھا بھائی، بیڈ پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو تو نیچے بیٹھ کر کلام پاک پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہمارے ہاں ادب ودب کے معاملات میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے ہی لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا ادب کرنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اوپر سختیاں نہیں کرو ورنہ اللہ بھی تم پہ پھر سختیاں کرے گا۔ تو گنجائشوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں پھر ادب سے زیادہ ضرورت کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو بے ادبی تو جائز نہیں ہے قرآن کی کسی صورت میں، لیکن ادب کو اتنا مسلط کر لینا کہ اس کی وجہ سے تلاوت ہی نہ ہو پائے۔ اب گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بستر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، آپ نیچے قرآن ہی نہیں پڑھنے دے رہے کسی کو، تو آپ جب پڑھیں گے تو اس کو بستر سے اتر کے نیچے آنا پڑے گا، تو ظاہر ہے اس سے حرج اور تنگی میں واقع ہوں گے لوگ۔ میرا دوست ایک دکان پر جاب کرتا ہے، 5:30 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے، لیکن اس کے باس اسے نماز پڑھنے نہیں جانے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دکان پر ہی نماز پڑھو، تو کیا اس صورت میں باس پر گناہ ہوگا؟ کیا اسے یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ مسجد اگر قریب میں ہے تو دکان بند کر کے مسجد جانا لازم ہے۔ دکان بند کریں نہ کریں، بہرحال مسجد جانا لازم ہے۔ باس اگر نہیں جانے دیتا تو جاب چھوڑ دینی چاہیے، باس بھی گناہگار ہوگا، تو دوسری جاب تلاش کریں آپ۔ جب تک نہیں ملتی جاب، مجبور ہیں، کوئی ایسا نہ ہو گھر میں فاقے پڑنا شروع ہو جائیں، تو مجبوری میں کریں، استغفار بھی کیا کریں ساتھ ساتھ، اور جیسے ہی کوئی دوسری جاب ملتی ہے فوراً اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، حدیث میں آتا ہے جس کے پڑوس میں مسجد ہو نا تو اس کی نماز مسجد ہی میں قبول ہوتی ہے۔ مفتی صاحب، مرد کے کفن کے 3 کپڑے اور عورت کے کفن کے 5 کپڑوں کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے تو بتا دیجئے۔ اچھا، میں اس